السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، بزرگان دین، ملت کے عزیز نوجوان ساتھی، اللہ کا بڑا شکر ہے، کرم ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے سزاوار ہیں۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے شان رسالت کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین کتاب کلام مجید کی شکل میں عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں حضرت کی قاری صاحب کے خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہترین عمدہ کلام سنایا۔ ایسا سمجھیے کہ ابھی کلام مجید نازل ہو رہا ہے۔ 1440 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر ایسے کلام پڑھنے والے اب بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ کیا دنیا کوشش کرے گی کلام کو جلانے کی، مٹانے کی؟ اللہ نے آج بھی ایسے قاریوں کو زندہ رکھا ہے، پیدا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا۔ حاضرین محترم، کل سے طبیعت ناساز تھی، لیکن آج کی تراویح میں میری جان میں روح آئی ہے۔ الحمدللہ، بڑا دل خوش ہوا، میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ قاری صاحب نے بہترین اپنے انداز میں، نقل بھی نہیں، اپنے ایک عمدہ انداز میں کلام مجید سنایا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ ایسے قاریوں کے پیچھے آپ کلام مجید سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، ان کی قدردانی ہونی چاہیے۔ میں گستاخی کر گیا کہ حضرت قاری صاحب نیچے بیٹھے ہیں اور میں اوپر بیٹھ گیا، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے بازو میں کرسی لگاؤ۔ یہ حامل قرآن ہیں، یہ قرآن کو سمائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہماری اوقات کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا انداز اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتا، قرآن بیان کرتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اللہ اس کلام مجید کو پہاڑ پر اتار دے تو وہ پہاڑ
وزن سے، اس کے بوجھ سے، اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے لیے چنا۔ روایات میں بات ملتی ہے جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی طاری ہوتی، جس کو سیرت پاک کے اور آنکھ میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اب تک ایسے بندے کو نہیں دیکھا، اب میرے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ امی ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج تیسری تراویح ہے اور میں پہلا دن آیا ہوں، اس لیے تھوڑا سا قرآن مجید کے تفصیلات میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد میں ہو سکے وقت ملا تو سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور اس کی تھوڑی مفہوم بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، ما انا قاری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے یہ نورانی فرشتہ فرماتے ہیں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا لکھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ ایسا ہی معاملہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی جواب کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے سامنے کسی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے کی نوبت اس وجہ سے نہیں آئی کہ اللہ کو معلوم تھا آنے والی نسلیں، آنے والے زمانے میں یہ لوگ کہیں گے کہ محمد جو قرآن پڑھتا ہے، کلام مجید پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا بنایا ہوا ہے، فلاں استاد کے پاس یہ پڑھا لکھا ہے، اسی لیے اتنا عمدہ کلام آج ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ لوگ ایسا کہیں گے، ایسے اعتراضات پیدا کریں گے جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر علم نہیں سکھایا، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ اور ایک بات نقطے کی یہاں عرض کرتا چلوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اقرا بولنے کے لیے کہتے ہیں، ریپیٹ کرنے میں کیا دشواری ہے؟ بچے کو اگر ہم کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیات، کوئی دعا پڑھاتے ہیں تو بچہ ریپیٹ آسانی سے کرتا ہے، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آیات نہیں دوہرا رہے تھے۔ سیرت مکی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان آیات کو ایک کپڑے میں لکھ کر لائے تھے، اور اس کپڑے کو آیات سے لکھ کر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا رہے ہیں اس کو پڑھو۔ ریپیٹ کرنا تو آسان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہوئی آیات کو دکھایا گیا، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا ہوا نہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان آیات چند آیات سے فارغ ہو کر گھر جاتے ہیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آج جان نکلنے والی ہے۔ قرآن کا بوجھ ہے، قرآن کا وزن ہے، یہ معمولی کتاب نہیں، یہ تمام بوجھ کو، تمام وزن کو، تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر برداشت فرمایا، تب جا کر آج اس امت کے تمام چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنے سینے مبارک کے اندر قرآن کو سماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پورے امتی کے طرف سے، امتیوں کے طرف سے اپنے اوپر اس قرآن کے بوجھ کو برداشت فرمایا، سمایا اپنے اندر، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آسان فرما دیا۔ آج 8 سال کا بچہ، یہاں تک کہ قبر میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ معمولی کتاب نہیں، یہ کتاب 30 پاروں میں مشتمل، 7 منزلوں میں مشتمل، اس کے کتنے 6666 آیتیں اور سینکڑوں رکوع اس کے اتنے، اور اللہ اتنے چھوٹے بچے کے دل کے اندر اس قرآن کو سما رہے ہیں۔ آج کوئی دنیا کے اندر جتنے کتابیں نازل ہوئی، 3 کتابیں اس سے پہلی اور صحیفے بھی نازل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، لیکن آپ کو کوئی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا، کوئی کتاب کا حفظ کرنے والا نہیں ملے گا، نہ تورات کا، نہ انجیل کا، نہ زبور کا، نہ اور کئی صحیفے۔ اور دنیا میں جتنے کتابیں آج موجود ہیں وہ تمام کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن حفظ یاد کوئی کتاب نہیں سوائے قرآن مجید۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ حاضرین محترم، بزرگان دین، یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جو مسائل پیش آتے، اس مسائل کے تحت اللہ رب العزت قرآن مجید کے آیات کو نازل فرماتے، اور سب سے پہلی آیات آپ دیکھ لیں، اس میں ہمیں کیا اشارہ مل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے، کس طرف ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اقرا، صرف پڑھنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے، اس امت سے کہا جا رہا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو لکھو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرمایا تم دنیا میں بہترین مخلوق بنا کر بھیجا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کی بنیاد پر نہیں، تم آج چاند پر جا رہے ہو اس بنیاد پر نہیں، تم بغیر کے آج سینکڑوں اربوں میل تک تمہاری آواز پہنچا رہے ہو، اس بنیاد پر ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات نہیں فرمایا، مخلوق نہیں فرمایا، بلکہ اس بنیاد پر فرمایا کہ تم متعلم ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہو۔ اس بنیاد پر نے اپنے آپ کو اشرف مخلوق بنایا، بہترین مخلوق۔ تمام مخلوقات کے درمیان حضرات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مخلوق اس بنیاد پر فرمایا۔ حاضرین محترم، وقت زیادہ ہو جائے گا اور الحمدللہ قاری صاحب نے آج 4.5 پارے مکمل فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا پڑھ رہے تھے کہ گویا اور جی چاہ رہا تھا کہ اور پڑھے، لیکن کیا کریں،
ہم مجبور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ 5ویں پارے کی آیات وہ تھی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم سب کچھ کرنے والے ہیں۔ بنانے والا، نقص پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ تم کمزور ہو، میری طاقت وسیع ہے، میری طاقت بہت بڑی ہے، تم کمزور انسان ہو، بندے ہو میرے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم اتنا اونچا کام کر گئے ہیں، ہم زمین کے اندر اتنی نیچے تک چلے گئے، آسمان کی تہ تک چلے گئے ہیں، ہم طاقت والے ہیں، ہمارے پاس اتنا بڑا بڑا ایٹم بم ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہے۔ ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اللہ خود بنانے والا ہماری تعریف اس طرح کر رہا ہے کہ انسان کو ہم نے کمزور بنایا، اور اس کے باوجود ہم تھوڑی دنیا کی طاقت حاصل کرنے کے بعد، تھوڑے مال و متاع پر ہمارا قبضہ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقت والے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارے کم عقلی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ کتنے قدرت کے مالک ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیات جو قرآن مجید میں اور مکمل سورت جو نازل ہوئی سورہ فاتحہ ہے، یہ سورت میں مکمل 7 آیات ہیں، اور حدیث پاک میں آیا کہ مومنین جب عبادت کرتے ہیں، ایمان والا جب عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کی بہت سارے طریقے ہیں، اور اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو مومنین جب نماز پڑھتے ہیں، ایمان والے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سب سے پہلی پڑھی جانے والی سورت الفاتحہ۔ اگر ہماری نماز میں اگر یہ سورت نہیں پڑھی جائے گی تو ہماری نماز مکمل نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اور ہر انسان مومن ہر رکعت میں اس کو دہراتا ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ اس سورت کے اندر ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آج ہم غافل ہیں اس سے، بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہمیں بات کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کلام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کسی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، اور جتنی کتابیں اس سے پہلے ماقبل میں آئی ہیں وہ تمام کتابیں بنی بنائی کتابیں تھی، اللہ نے پیغمبروں کو دے دیا، لیکن قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنی بات کو بندوں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا۔ یہ وہ کلام ہے، اللہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب تصور کریں گے اللہ کو زبان ہے، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ تمام عضو سے پاک ہے، اللہ کو نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عضو سے پاک ہے، اللہ ایک نور ہے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اللہ نے اپنے زبان سے ان الفاظ کو نکالا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور اس کے بعد ہمارے تک پہنچی ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے مومنین تک پہنچنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے عزیز نوجوان ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کیا کہہ رہے ہیں، اسے سب سے پہلے سیکھنا ہے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز میں اللہ اس صورت میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا
کی وجہ سے ہم بس رٹی رٹائی سورت پڑھ رہے ہیں، وہ شوق و جذبہ ہمارے نمازوں کے اندر نہیں، وہ کیفیت نہیں۔ صحابہ نماز پڑھتے ایک آیت پر پوری رات گزار دیتے، پوری رات گزر جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، ایک آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گزار دیتے۔ ایسی کیفیت نازل ہوتی تھی کہ روتے روتے، روایات میں ملتا ہے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف محسوس ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات پر اتنا غمگین ہوتے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلنے والی۔ ہمارے سامنے یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہ کوشش بھی نہیں کرتے، ہم نے کبھی یہ فکر بھی نہیں کیا کہ اللہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کلام کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، پورے انسانوں کے لیے دستور حیات بنا کر یہ قرآن کو نازل فرمایا، اور آج ہم دنیا کے بنائے ہوئے دستور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تیار نہیں ہے اللہ کے دستور کو ماننے کے لیے تیار، پھر بھی ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا چہرہ، حلیہ، وضاحتہ، تمام چیزیں ہمارے مسلمان میں ہیں، لیکن ہم اللہ کے دستور کو کبھی تسلیم نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہے۔ تو وہ کیوں ہے؟ قرآن مجید کو ہم نے کوئی حیثیت نہیں دی، کوئی عقت نہیں دی، ہم اس کلام مجید کو صرف الماری میں سجانے کے لیے، شادی میں دولہا دلہن کو دینے کے لیے، دلہن والے دولہے کو دینے کے لیے، اور کوئی انتقال کر جائے میت پر قرآن پڑھانے کے لیے بنا دیا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں ذلیل و خوار۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی دستور دنیا کا نہیں مل سکتا، یہ بہترین دستور ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشنز، دستور مانے رولز اینڈ ریگولیشنز، دستور ہند ہے، ہر ملک کا ایک دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ اللہ کا کانسٹیٹیوشن بندوں کے لیے اللہ نے یہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ وہ کون اللہ ہے؟ زمین اور آسمان کو بنانے والا اور ذرے ذرے کا مالک ہے، رب العالمین، تمام عالموں کا۔ زمین جیسے آسمان ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے، تمام عالم، یہ دنیا عالم ہے، عالم برزخ ایک ہے، عالم ارواح ایک ہے، ایسے تمام عالموں پر قدرت قادر رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے آیت فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت کو بیان فرمایا، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا۔ رحیم کے معنی بھی وہی آتے ہیں، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں رحم کیا، تب جا کر ہم اتنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اگر رحم نہیں کرتا، میرے بھائیوں، بزرگوں، ملت کے عزیز نوجوان ساتھیوں، ایک قطرہ پانی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی قیمت میں رکھ دیتے، انسان پانی کے لیے ترستا اور مر جاتا۔ اللہ نے دیکھو کتنا رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو عام کر دیا، اور اسی طرح پانی کو عام کر دیا۔ انسان کی جتنی عام ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی ہی عام کر دیا، مفت کر دیا۔ ہمیں پانی کے لیے کوئی قیمت دینی نہیں پڑتی، ہمیں آکسیجن اور ہوا کے لیے کوئی قیمت دینی نہیں پڑتی۔ اللہ یہ رحمان اور رحیم ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مالک یوم الدین، مالک، یوم جزا کا مالک، آخرت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں ہمیں ایک بات غور کرنی ہے، اللہ
اللہ کی صفتوں میں سے رحمان اور رحیم ہے. اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا والوں پر، زمین والوں پر ہم بھی رحم کریں. وقت ہو چکا ہے، اس لیے میرے بات کو یہی اختصار کے ساتھ ختم کروں گا. آخری بات یہ ہے، اللہ جب ہمیں رحم کر رہا ہے، یہاں ہمیں بات یہ مل رہی کہ ہمیں بھی دنیا والے پر، زمین والوں پر رحم کرنا چاہیے. رحم کا معاملہ، آپس میں اچھا تعلق، پیار و محبت، رشتہ داروں میں کشیدگی آئے گی، جھگڑے آئیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رشتے ناطے توڑ لیں. اللہ جب رحم کرنے والا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے. ہاں، جب شریعت یہ کہتی کہ وہ جب آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، جہاں شریعت کہتی ہے کہ تم اس کا جواب دو، تو ہمیں جواب دینے کے لیے جہاں شریعت کہتی ہے ہمیں جواب دینے کا پورا حق ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے دوست و احباب کے ساتھ کبھی ہمیں ناراضگی کا، دشمنی کا معاملہ اور حسد و جلن کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں بندے بنا کر بھیجا. اللہ جب اتنی بڑی صفت اور رحمان اور رحیم کا رکھنے والا اپنے اوپر، ہمارے اوپر اس نے رحمان اور رحیم کی صفت کی بارش برسائی ہے، تو ہم بھی اگر دنیا والے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، انسان چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں، غیر مسلم کیوں، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے. اسی کو حدیث پاک میں فرمایا، اگر تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے، عرش والا تمہارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے. حاضرین محترم، اگلی باتیں انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے تو کل انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ترجمے کو اور مفہوم کو، اس کے پیغام کو آپ حضرات تک پہنچانے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.